بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب مضطر ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے کوئی راہ چاہیے، اسے کوئی راستہ چاہیے، اسے کوئی منزل چاہیے۔ وہ مخلوق کی چاہیے یا خالق کی چاہیے؟ وہ مخلوق کا در چاہیے یا خالق کا در چاہیے؟ جب بے چین، پریشان، مایوس ہوتا ہے، پھر وہ مخلوق کا در چھاننا شروع کرتا ہے، سفارش کے نام پہ، کسی کا ساتھ لینے کے نام پہ، کسی کی گواہی، مخلوق کا در۔ پھر ایک وقت آتا ہے مخلوق یا ساتھ چھوڑ جاتی ہے یا خود مخلوق بے بس ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ ایک ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس تلاش میں لگ جاتا ہے جو اندیکھا راستہ ہوتا ہے۔ یہ سفارش، چٹھی، کارڈ، موبائل، میں نے کال کر دی، خود ساتھ لے گئے، میں آپ کا کام بنوا دیتا ہوں۔ ہر لحاظ سے جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر ایک راستہ تلاش کرتا ہے، وہ ہے اندیکھا راستہ، اندیکھی طاقتوں کا راستہ، اندیکھی قوتوں کا راستہ۔ وہ راستہ تلاش کرتا ہے اور اس راستے کا راہی بن جاتا ہے۔ وہ راستہ تلاش کرتا ہے، ان راستوں کا راہی بن جاتا ہے۔ پھر وہ راستہ اسے دے کون؟ کیونکہ جس کے پاس کوئی اسم ہے تو اپنے لیے ہے، دم ہے تو اپنے لیے ہے، دعا ہے، وظیفہ ہے تو اپنے لیے ہے۔ انبیاء کے مزاج میں یہ بات تھی کہ کوئی بھی چیز اپنے لیے نہیں رکھتے تھے۔ نبی ہمیشہ انسانیت اور امت کے لیے سوچتا تھا۔ یہ مزاج نبوت ہے۔ پھر یہی آل رسول، اصحاب رسول کا مزاج بنا، پھر یہی اولیاء، صلحاء، اللہ کے ولیوں کا مزاج بنا کہ وہ بھی جو چیز ہوتی تھی اپنے لیے نہیں رکھتے تھے بلکہ انسانیت کے لیے، امت کے لیے دیتے تھے۔ دعا بھی انہی میں سے ایک طاقت ہے، اور یہ مومن کا پہلا اور آخری ہتھیار ہے کہ مومن جب مایوس ہو جائے، تھک جائے، بے بس ہو جائے، زندگی کی ساری راہیں، کوششیں، راستے بند ہو جائے، تو مومن وہیں ایک راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ دعا ہے۔ پھر دعا مؤثر کیسے ہوتی ہے؟ جہاں حلال کی راہوں کو لے کے دعا مؤثر ہوتی ہے، وہاں راہیں ایک اور بھی ہیں، وہ ہے یقین کی راہیں، گمان کی راہیں، اعتماد اور اعتقاد کی راہیں، کہ میں تسبیح خانے میں جاؤں گا، دعا میں دم میں شامل ہوں گا، اور دعا اور دم کے بعد کشف المحجوب کے حلقے میں شامل ہوں گا، میرے کام بن جائیں گے۔ میں اللہ کی مخلوق تک پیغام پہنچاؤں گا رسالے کے ذریعے۔ اس میں دعائیں ہیں، اس میں وظیفے ہیں، اس میں ٹوٹکے ہیں، اور انسانیت کا دکھ دور ہوگا، مشکل دور ہوگی۔ ہر رسالے کو ادب سے، احترام سے پھینکوں گا نہیں، پہنچاؤں گا اور اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ کسی کے دل سے دعائیں نکلیں گی، مولا جس نے میرا گھر بسایا تو اس کا گھر آباد کر دے، مولا جس نے میرا گھر آباد کیا اس کو شاد کر دے، مولا جس نے میرے دکھ دور کرنے کے لیے مجھے یہ تحفہ رسالہ دیا ہے، اے اللہ اس میں جو موتی مجھے ملا، میرا دکھ، درد، میری پریشانی، میری مشکل، میری الجھن دور ہوئی، سخی آقا
اس کو کبھی مایوس نہ رکھ، اس کو آباد اور شاد کر۔ یہ دعائیں ہیں، دعا گو، دعا جو، دعائیں لینے والے، دعائیں دینے والے۔ تسبیح خانے سے دعائیں لینے والے، اس میگزین کو کسی کے ہاتھ میں ادب سے پہنچا کے اس سے دعائیں لینے والے، وہ ہاتھ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ہاتھ خیر بانٹے گا۔ رب قیامت تک اس کو اور اس کی نسلوں کو خالی نہیں رکھیں گے۔ اس کا ہاتھ منگتا، سوالی، بھکاری، محتاج نہیں ہوگا۔ میرا کریم آقا بعض اوقات نسلوں کے لیے فقر، فاقے، غربت، تنگ دستی کے فیصلے کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات نسلوں کے لیے کامیابی، عزت اور شان و شوکت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہ دعائیں بانٹنی ہیں، یہ دعائیں تسبیح خانے سے لینی ہے، یقین، ادب، سعادت سمجھ کے، بہت سمجھ کے نہیں۔ اللہ دلوں کے حال کو خوب جانے، میرا رب دلوں پہ اپنی رحمت اور نظر رکھے، دلوں کے حال کو خوب جانے، اپنی طبیعتوں کو ان دلوں کے حال پہ متوجہ کرنا ہے، اپنے مزاجوں کو۔ دعا پہ یقین ہو، دعا پہ اعتماد ہو، اور مختصر دعا ہو، اجتماعی، اور تنہائیوں کی دعائیں لمبی ہوں۔ اجتماعی دعا اگر مختصر تو تنہائیوں کی دعا گھنٹوں لمبی دعائیں ہوں۔ اللہ سے اپنی حال، کیفیتیں، باتیں اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو دعائیں لینی بھی ہیں اور دعائیں دینی بھی ہیں۔ ہم دعاؤں کے لینے کے بھی محتاج ہیں اور دعاؤں کے دینے کے بھی محتاج ہیں۔ اور دعائیں لینے کا طریقہ تسبیح خانہ، ابکری کو ایک ایک ہاتھ میں، ایک ایک در، ایک ایک گھر پہنچانا، یہ دعائیں لینے کا طریقہ ہے۔ اس کی دعا سے میرا کام بن جائے۔ نہ جانے کون اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ میں تو ڈوب گیا تھا، کوئی لہر سمندر کی ایسی آئی جس نے مجھے کنارے پہ پھینک دیا۔ کوئی تھی دعا میرے پیچھے، ابکری کا کوئی کاغذ تھا جس کاغذ کے اندر کوئی حرف تھا، کوئی لفظ تھا، کوئی تھی دعا میرے پیچھے۔ اللہ ہمیں اس کا سچا یقین عطا فرمائے اور سچا گمان اور تصور اور خیال عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو ہے شفائیہ دعا ہوگی، پھر اجتماعی دم ہوگا، پھر انفرادی دم ہوگا، پھر کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا۔ ضرور بیٹھا کریں، آئے ہیں تو چند لمحے اور اپنی زندگی کی خیریں لینے میں شامل کر لیا کریں، اور مراقبے میں ضرور شامل ہوا کریں، کشف المحجوب میں، اور جم کے تھوڑی دیر کے لیے اس میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ خیر ہوگی، ہمیشہ برکتیں ہوں گی۔ تو پہلے جو ہے ابھی اجتماعی دم ہوگا پوری دنیا، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ پوری دنیا انتظار میں بیٹھی ہے، آپ بھی اپنے مسئلے، اپنی مشکل، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنیں اس کا تصور کر لیں اور ڈوب کے بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ اجتماعی دم یقین والے کو، اعتماد والے کو 100% فائدہ دیتا ہے، اور یقین والا، اعتماد والا 100% نفع لیتا ہے۔ جس کو یقین اور اعتماد ہوتا ہے وہی نفع اور وہی فائدہ لیتا ہے۔ تو آپ سر چکائیں گے، پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہے،
اور پوری دنیا ہمارے ساتھ دم میں شامل ہے، کس کی خلوص کی وجہ سے رب کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کو قبول فرمائے۔ دروشی پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ، تیری بندیاں اور بندے بہت دور بیٹھے ہیں یا تسبیح خانے میں دور سے آئے ہیں، اے سخی آقا ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اپنی رحمت متوجہ فرما، اپنا کرم متوجہ فرما، اپنی عطا متوجہ فرما۔ دل کی دنیا آباد اور شاد کر دے، من کی دنیا آباد اور شاد کر دے، جذبوں کی دنیا آباد اور شاد کر دے۔ اے اللہ، ہمارا دل بدل دے، ہمارے جذبے بدل دے، ہماری نظریں بدل دے، ہماری تنہائیاں بدل دے، ہماری تقدیریں بدل دے، ہمارے نصیب بدل دے۔ رحمت سے، فضل سے، کرم سے، شفقت سے، عطا سے، اپنے فضل سے دنیا آخرت کی خیریں عطا کر دے، دنیا آخرت کی برکتیں عطا کر دے، مسائل حل کر دے، مشکلیں دور کر دے، ناکامیاں ختم کر دے، اپنی رحمت کو متوجہ کر دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اور دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب کے حال پہ فضل کر دے، ہم سب کے حال پہ رحم کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے،
ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے محتاجی کے بغیر قبول فرما۔ در در کا محتاج نہ بنے، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ ہماری مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ فضل فرما، ہماری ہر مشکل حل فرما، ہر پریشانی دور فرما، ذلت علت اور قلت سے نکال دے، ذلت علت اور قلت سے نکال دے۔ اے اللہ، جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو سدا قبول فرما، ان ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلانے والے نہ بنا، ان ہاتھوں کو کبھی بھی پھیلانے والا نہ بنا، جب بھی پھیلیں تیرے سامنے پھیلیں، جب بھی اٹھیں تیرے سامنے اٹھیں۔ پروردگار عالم، ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما، غیبی نظام متوجہ فرما، غیبی نظام متوجہ فرما، غیبی نظام متوجہ فرما، غیب سے ہماری ہر مشکل حل فرما، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے۔ یا اللہ، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو سچا سہارا دے دے، جن کی شادیوں کی کمیاں ہیں پوری کر دے، جن کے گھر ٹوٹنے والے ہیں جوڑ دے، جوڑ دے، جوڑ دے، جوڑ دے، گھروں کی ضرورتیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، عافیتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، مسائل حل فرما، مشکلیں دور فرما، عزتوں کے تاج پہنا۔ پروردگار عالم، جتنے آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما، جو دل میں آسیں اور مرادیں لیے بیٹھے ہیں پوری فرما، دور پرے سے آسیں مرادیں لے کے آئے ہیں کہ تسبیح خانے جائیں گے، ہماری مشکلیں ٹل جائیں گی۔ اے سخی آقا، اب ان کو خالی نہ بھیج، میں تو خالی ہوں پر تیرا در خالی نہیں، میں تو بے سہارا ہوں مولا، تجھے سہارے کی ضرورت نہیں، مجھے تو کھانا پینا چاہیے، تجھے کہاں چاہیے؟ تو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، تو سلاتا ہے سوتا نہیں، تو پہناتا ہے پہنتا نہیں، تم ان معذوریوں اور محتاجیوں سے پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ اے اللہ، جو گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں انہیں پاک کر دے، جو معذوریوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں انہیں پاک کر دے، جن کے قرضے بیماریاں تکلیفیں ہیں دور کر دے، جن کی ناکامیاں ہیں دور کر دے، جن کی پریشانیاں ہیں دور کر دے، اپنی ذات کا محتاج بنا، اپنی ذات کا بھکاری بنا، اپنی ذات کا منگتا بنا، کسی در در کا منگتا نہ بنا، در در کا بھکاری نہ بنا۔ بڑی مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، پریشانیاں حل فرما۔ اے اللہ، جو آسیں لے کر آئے ہیں تو ان کی جانے، ان کے دل کی جانے، ان کے اندر کے دردوں کو جانے، ان کے اندر کے غموں کو جانے۔ آس امید قبول فرما، آس امید قبول فرما، کسی کو خالی نہ بھیج، بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کی مرضیں دور کر دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، عیالداروں کی عیالداریوں میں مدد فرما، قیدیوں کی خلاصی دے دے۔ اے اللہ، خاتمہ ایمان پہ کر دے، پوری امت کی مغفرت کر دے، ساری انسانیت کی مغفرت کر دے، سارے عالم کی مغفرت کر دے، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، ہمارے ہر مسئلہ حل فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما۔ تو کریم ہے آقا، ان اٹھے ہاتھوں کی ہر لکیر میں قسمت بھر دے، تقدیر بھر دے، مقدر بھر دے، عزت بھر دے، صحت بھر دے، شفا بھر دے، عطا بھر دے، رحم بھر دے، رحمت بھر دے۔ اگر ان لکیروں کے اندر عذاب ہے ختم کر دے، لعنت ہے ختم کر دے،
پھٹکار ہے ختم کر دے، خانہ بربادی ہے ختم کر دے، اگر علت ہے ختم کر دے، اگر ذلت ہے ختم کر دے، اگر قلت ہے ختم کر دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، رحم دے دے اور کرم دے دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلوں کو حل فرما، ناکامیوں کو دور فرما، بس کرم فرما، بس فضل فرما، بس رحم فرما، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔